ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ 3 دن کے تعطل کے بعد لوک سبھا میں صدر جمہوریہ کے خطبے پر شکریہ کی تحریک پر بحث شروع۔ زیادہ تر اپوزیشن جماعتوں کا کارروائی میں حصہ لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کے مطابق غریبوں کے مفادات کو ان کی سرکار کے ہر بجٹ میں مرکزی حیثیت حاصل۔ بی جے پی کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے کیا خطاب۔ نئی حج پالیسی کے تحت حج پیکیج کی لاگت کو 50,000 روپے کم کر دینے کا مرکزی سرکار کا فیصلہ۔ اور ترکی اور شام میں آئے بھیانک زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 4,009 سے متجاوز۔ بچاؤ اور امداد کارروائیاں جاری۔ خبریں تفصیل سے۔ اڈانی گروپ معاملے پر 3 دن کے تعطل کے بعد لوک سبھا میں آئے صدر جمہوریہ کے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطبے پر شکریہ کی تحریک پر بحث کا آغاز ہوا۔ بحث شروع کرتے ہوئے بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ سی پی جوشی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ عالمی فورم میں بھارت کا قد مستحکم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے سماج کے ہر ایک طبقے کی فلاح کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ اڈانی گروپ معاملے پر 3 دن کے تعطل کے بعد زیادہ تر اپوزیشن پارٹیوں نے آج سے پارلیمنٹ کی کارروائی میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ پارٹی اڈانی گروپ معاملے کی تحقیقات مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے کرائے جانے کی مانگ کرتی رہے گی۔ اس سے قبل آج صبح اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں ایک میٹنگ منعقد کی اور اپنی حکمت عملی پر غور و خوض کیا۔ اس دوران پارلیمانی امور کے وزیر نے امید جتائی کہ اب ایوان کی کارروائی بحسن خوبی چلے گی۔ وزیر نے کہا کہ انہوں نے اپوزیشن لیڈروں سے بات چیت کی ہے اور انہوں نے کارروائی کو احسن طریقے پر چلانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ان کی سرکار ہر بجٹ میں غریبوں کے مفادات کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ نئی دلی میں آج بی جے پی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ 2023-24 کے مرکزی بجٹ میں معاشرے کے سبھی طبقوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے وزیر اعظم کا حوالہ دے کر کہا کہ اس بار کے بجٹ کو غریبوں کے مفادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے۔ انہوں نے بی جے پی کے ممبران پارلیمنٹ سے کہا کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں غریب اور متوسط طبقوں کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے انہیں مرکزی بجٹ کے فائدوں کے بارے میں جانکاری دیں۔ پارلیمنٹ میں تعطل کے بعد وزیر موصوف نے کہا کہ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ اب دونوں ایوانوں کی کارروائی احسن طریقے پر چلے گی۔ دری اسنا پردیش بی جے پی نے سری نگر میں آج بجٹ پر چرچا کا اہتمام کیا، جس میں بتایا گیا کہ مرکزی وزیر خزانہ کی طرف سے مالی سال 2023-24 کے بجٹ میں جموں کشمیر کے لیے جو اعلانات کیے گئے ہیں وہ قابل تعریف اور فائدہ مند ہے۔ اس چرچا میں سیکریٹری یونٹی بی جے پی ڈاکٹر فریدہ کے علاوہ ضلع سری نگر حلقے کے پارٹی صدر اور ورکروں نے شرکت کی۔ پارٹی کارکنوں کو اس موقع پر ہدایت دی گئی کہ بجٹ کے فائدوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ سر آپ کا KYC اپڈیٹ کرنا ہے، نہیں تو اکاؤنٹ اور ATM کارڈ بلاک ہو جائے گا۔ ہوشیار 2.5 کروڑ کا انعام مجھے۔ دیکھیے انجانے کالز، فرضی ای میلز، لنکس اور جعلی ایپ سے اپنا پن، OTP، پاسورڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ آپ رہیں گے باخبر تو نہیں نقصان کا ڈر۔ RBI کہتا ہے جانکار بنے، چوکنے رہیں۔ جموں کشمیر سرکار نے لگ بھگ 5.5 لاکھ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے مشن یوتھ، مالی اداروں اور مرکز و ریاستی سرکار کی مدد سے ٹریننگ دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ وہ اپنے کاروبار کا آغاز کر سکیں۔ سرکار کے ایک پریس بیان میں کہا گیا ہے کہ چونکہ یوگیتا سے روزگار موجودہ سرکار کا بنیادی منتر ہے، ایسے میں نوجوان مرد و خواتین کو خود کے لیے تابناک مستقبل بنانے کے لیے انہیں مکمل مدد فراہم کرنے کی خاطر ٹھوس اقدام کیے جا رہے ہیں۔ مستفیدین کو اپنے خود کے بزنس یونٹ شروع کرنے کے لیے ہر ممکن مدد اور درکار ماہرانہ تربیت دی جا رہی ہے۔ یہ مدد مالی سازی، خدمات، ریٹیل، ٹرانسپورٹ سیکٹر، دستکاری، زراعت اور دیگر شعبوں میں ذاتی بزنس یونٹ قائم کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر انتظامیہ نوجوانوں کی توانائی کو مثبت سمت دینے کے عزم پر کاربند ہے۔ فوج نے کہا کہ وہ لداخ میں چین کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے اور یہ کہ ملک کی سالمیت کو فزیکل پیٹرولنگ اور تکنیکی طریقوں سے یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سری نگر کے بادامی باغ
فوجی چھاونی میں ایک انویسٹیچیوٹ سیریمنی سے خطاب کرتے ہوئے شمالی کمانڈ کے جی او سی لیفٹیننٹ جنرل اوپیندر دیویدی نے کہا کہ ایل اے سی پر چین کی کسی بھی اشتعال انگیزی کی کوشش کا بھارتی فوج مناسب جواب دے گی اور اس کے لیے فوج کی تینوں شاخوں کے مابین مکمل تال میل اور مضبوط ارادہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوج کی شمالی کمان ابھر رہے خطروں اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کی حالت میں ہے۔ انہوں نے ملک کو یقین دلایا کہ ناردرن کمانڈ دشمنوں کی طرف سے درپیش کسی بھی خطرے کا توڑ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جنرل دیویدی نے یہ بھی کہا کہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری لڑائی نے کئی پہلو سامنے لائے ہیں جن میں دوہرے استعمال کی ٹیکنالوجی کام میں لانا شامل ہے۔ انویسٹیچیوٹ تقریب پر فوجی کمانڈر نے ایسے مستحق یونٹوں کو سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن اور یونٹ اپریسیشن پیش کیے جنہوں نے اپنے مدت کار کے دوران کارروائی میں عمدہ کارکردگی دکھائی ہے۔ پلوامہ پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جو نقلی ملیٹنٹ بن کر لوگوں سے زبردستی پیسے اینٹتا تھا۔ پولیس کے ایک بیان کے مطابق پولیس اسٹیشن راجپورہ کو ایک شخص کی طرف سے تحریری شکایت ملی تھی کہ اپنے کلینک سے گھر کی طرف جاتے وقت کسی نامعلوم شخص نے اسے روکا اور نقلی پستول دکھا کر اسے ڈرایا اور اس سے پیسے اور دیگر قیمتی چیزیں لوٹ کر جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے شکایت کے تناظر میں تحقیقات عمل میں لائی جس دوران بیلو کے عادل احمد ڈار نامی شخص کی پیشہ ورانہ طریقے سے پوچھ تاچھ کی گئی اور اس نے اقبال جرم کرتے ہوئے کہا کہ اس نے کھلونا پستول دکھا کر یہ جرم انجام دیا ہے۔ مذکورہ شخص کے قبضے سے 2 ٹوائے پستول کے علاوہ 3 بٹوے، 1 موبائل فون، 3,330 روپے نقدی اور کچھ دستاویزات برآمد کیے گئے۔ پولیس نے لوگوں سے استدعا کی ہے کہ وہ اس طرح کے جانچے میں نہ آئیں اور اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آنے کی صورت میں متعلقہ پولیس اسٹیشن کو باخبر کیا جانا چاہیے۔ پی ڈی پی نے بقول اس کے ایل جی انتظامیہ کی طرف سے شروع کی گئی بلڈوزر پالیسی کے خلاف سری نگر میں آج احتجاج کیا۔ مظاہرین جن میں پی ڈی پی کے لیڈر اور کارکن شامل تھے نے نعرے لگائے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں پلاکارڈ اٹھا ہوئے تھے جن پر زمین سے محروم، روزگار سے محروم، گھر سے محروم اور گھروں پر بلڈوزر چلانے پر روک لگانے جیسے مختلف نعرے درج تھے۔ احتجاج کر رہے کارکنوں نے بغیر کسی تاخیر کے بلڈوزر پالیسی پر روک لگانے کا مطالبہ کیا۔ بی جے پی کے جنرل سیکرٹری سنیل شرما نے ہندواڑہ میں پارٹی کنونشن کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی اور سجاد لون کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ انہدامی مہم کو لے کر جو بیان بازی وہ کر رہے ہیں وہ حقیقت کے برعکس ہے۔ سنیل شرما نے کہا کہ لیڈر غریبوں کا رونا پیٹ رہے ہیں جبکہ یہ خود آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ ان پر ہی بلڈوزر چلائے گی جنہوں نے اپنی حکومت میں کئی کنال سرکاری اراضی کو ہڑپ کر لیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے الزام لگایا کہ حکومت جموں کشمیر کے لوگوں کو کوئی راحت نہیں پہنچا رہی ہے۔ آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر نیشنل کانفرنس کے عہدیداروں اور کارکنوں کے علاوہ عوامی وفود سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے عوامی مسائل و مشکلات کا ازالہ کرنے کے ساتھ ساتھ پورے جموں کشمیر میں جاری غیر یقینیت صورتحال کو ختم کرنے، نیز یہاں کی عوام کو عزت اور وقار سے جینے کا موقع فراہم کرنے کا سرکار سے مطالبہ کیا ہے۔ دریں اثنا پارٹی کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے اندرون ڈل کے علاقے جگپورہ میں پارٹی ورکروں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ شہر سری نگر کی آبادی گزشتہ کئی برسوں سے زبردست مصائب اور مشکلات سے دوچار ہے۔ مرکزی حکومت نے کہا کہ حج پیکج کی لاگت کو پہلی بار نئی حج پالیسی کے تحت تقریباً 50,000 روپے کم کر دیا گیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں اقلیتوں کے امور کی وزارت نے کہا کہ اس نئی اہم حج پالیسی سے عازمین حج کو مالی راحت ملے گی۔ وزارت نے کہا کہ پہلی مرتبہ نئی حج پالیسی کے تحت حج کے لیے درخواست دینے والوں سے درخواست کے لیے کوئی چارج نہیں لگے گا۔ وزارت نے کہا کہ اس کے تحت خواتین، نوزائیدہ بچوں، دیویانگ جن اور عمر رسیدہ لوگوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج ہرن بڈگام کے سیڈ ملٹیپلیکیشن فارم کا دورہ کیا اور وہاں علاقے کے زمینداروں میں سبزی کی پنیری تقسیم کی۔ انہوں نے ان کئی زرعی اقدامات کا بھی جائزہ لیا جنہیں مذکورہ فارم میں اپنایا گیا ہے۔ اس موقع پر کسانوں سے اظہار خیال کرتے ہوئے ناظم زراعت نے کہا کہ محکمہ کسان طبقے کو مختلف بیج پہلے ہی فراہم کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محکمہ کسانوں کو پودوں کا معیاری مواد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت کے سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن نے سری نگر میں آج سوچھتا ایکشن پلان کے بارے میں ایک آؤٹ ریچ پروگرام کا انعقاد کیا۔
इस जानकारी प्रोग्राम को CBC के फील्ड ऑफिस श्रीनगर ने मुनाकिद किया था। इस प्रोग्राम का मकसद स्वच्छता भारत अभियान के बारे में लोगों में बेदारी को आम करना था। प्रोग्राम के दौरान मुकर्रिरीन ने इजहार ख्याल करते हुए सफाई सुथराई की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। CRPF की 9वीं बटालियन ने अपने स्विक एक्शन प्लान के तहत बिजबिहाड़ा के कांजीगुंड बटेंगू गांव में आज एक मुफ्त तिबी कैंप मुनाकिद किया। इस कैंप के दौरान लोगों का मुफ्त तिबी मुआयना करने के अलावा तकरीबन 300 जरूरतमंदों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। बटालियन के अहदेदारों ने कहा कि CRPF इस तरह के प्रोग्राम आइंदा भी मुनाकिद करती रहेगी। तुर्की और शाम में आए भयानक जलजले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 4900 से ज्यादा हो गई है। खत्ते में कई हजार लोग जख्मी भी हुए हैं। खदशा है कि हजारों लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। हलाकतों के बढ़ने का अंदेशा है क्योंकि बचाव कारकुन तुर्की और शाम में शहरों और कस्बों में मलबे के ढेर में तलाशी की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। 100 साल से ज्यादा अरसे में खत्ते में आने वाला ये सबसे ताकतवर जलजला था। इस जलजले के झटके डेनमार्क और ग्रीनलैंड तक महसूस किए गए। इस बीच भारतीय फौज ने जलजले से मुतासरा तुर्की के लिए 89 मेंबरान पर मुश्तमिल मेडिकल टीमें रवाना की हैं, जबकि NDRF के 50 से ज्यादा बचाव एहलकार दीगर साजो सामान के साथ भारत की पहली C-17 परवाज के जरिए अदाना तुर्की पहुंच गए हैं। एक ट्वीट पैगाम में वजीर खारजा एच शंकर ने कहा कि रवानगी के लिए दूसरी परवाज भी तैयार है। उन्होंने कहा कि रिलीफ साजो सामान भेजने का फैसला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिदायत की रोशनी में लिया गया है। जिला इंतजामिया बांडीपोरा ने तलबा, मरीजों और दरमंदा मुसाफिरों के लिए खुसूसी परवाजों का आज इंतजाम किया। हुकाम के मुताबिक ऐसे तकरीबन 20 ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को गुरेज से बांडीपोरा पहुंचाया गया जो सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड के इम्तिहान में शिरकत करने वाले हैं। ताहम वादी गुरेज में वो दरमांदा हो गए थे। ये मामला जिले के डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में लाने के फौरन बाद उनकी जाती तौर पर मुदाखलत करते हुए इन उम्मीदवारों के लिए खुसूसी हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया। इसके अलावा गुरेज से 6 नाजुक मरीजों और 58 दरमांदा मुसाफिरों को भी गुरेज से बांडीपोरा एयरलिफ्ट किया गया। तकरीबन 2 माह के वक्फे के बाद श्रीनगर में हीरो आई लीग मैचेस फिर से खेले जाएंगे। TRC श्रीनगर के सिंथेटिक टर्फ पर कल रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब और सुविधा दिल्ली फुटबॉल क्लब का आमना सामना होगा। ये जानकारी दोनों क्लबों के मैनेजरों और कप्तानों ने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। दरअसल दोनों टीमें गेम जीतने के लिए पुरएतिमाद हैं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज ADD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का।